بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ماہ رمضان اور قرآن مجید۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ ایاما معدودات، یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور اس کے بعد کیا فرما رہا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر اگر تم میں سے کوئی مریض، کوئی بیمار ہو جائے یا سفر اس کو پیش آ جائے تو دوسرے دنوں میں اس کی مقدار کو پورا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر کسی کو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس ہو تو وہ کیا کرے، وہ ایک مسکین کو فدیہ دے، یعنی بھرے پیٹ کھانا کھلائے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، اضافہ کرے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو یا اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو ایک تو اس کو عیادہ کرے گا، اس کا تکرار کرے گا دوسرے دنوں میں، دوسرا یہ ہے کہ وہ مسکین کو فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو بھرے پیٹ کھانا کھلانا، لیکن اگر کوئی شخص اس سے زیادہ کرے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اس کو سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی روزے کا رکھنا یہ کیا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم جب قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں تو خداوند متعال روزہ کے بارے میں اپنے چند دستورات فرماتا ہے، اپنے چند حکم احکام پیش کرتا ہے کہ تمہیں روزے میں اگر یہ کنڈیشنز آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو گنتی کے چند دن ہیں اس دن تمہیں روزہ رکھنا ہے، اس کے بارے میں خدا کیوں فرما رہا ہے؟ ایک یہ کہ مومنین کو، افراد کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ تم پر کوئی سخت نہ گزرے، بلکہ یہ چند دن ہے۔ قرآن کا یہ صریح حکم ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو یا اگر مسافر ہو تو وہ روزہ جو ہے وہ نہیں رکھے گا، یا اگر روزے میں ہے اور اس کے بعد اسے سفر پیش آیا یا بعد میں مریض ہوا ہے تو وہ روزے کو افطار کرے گا۔ یہ قرآن کا صریح حکم ہے، لیکن اس کے باوجود تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نقل کرتے ہیں کہ دانشوران اہل سنت کہ وہ روزے کو سفر میں رکھنا جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ روزہ جو رکھنا ہے یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم یا روزے کو سفر کی حالت میں رکھیں یا اس کا اعادہ کریں، یعنی دونوں اختیار ہے۔ حالانکہ یہاں قرآن میں آیت کی جو صراحت ہے، وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے آپ نے اس حالت میں نہیں رکھنا۔ اور انسان کی ارزش کس میں ہے؟ ارزش یہ ہے کہ انسان اللہ کے جو فرامین ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے۔ اگر خداوند متعال نے روزے کا حکم دیا ہے تو انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر خدا اس کو افطار کرنے کا حکم دے تو انسان کی ارزش اسی میں ہے، انسان کی فضیلت اسی میں ہے کہ اس کو پھر افطار کر دے، یعنی انسان تابع فرمان خداوندی ہے۔ اسی طرح تفسیر مجموع بیان میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے کہ جس میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور ان میں سے بعض اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور وہ روزہ کو توڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عمل جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے انہیں گناہگار کہا ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر قرطبی میں
نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب نبی خدا اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا اور یہ جو سفر ہے ماہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، تو آپ نے وہ پانی کا وہ ایک کوزہ جو ہے وہ منگوایا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اصحاب کے سامنے آپ نے وہ پانی کو پیا۔ یعنی پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ سفر کے دوران روزہ نہیں ہوتا، سفر کے دوران روزہ نہیں رکھنا ہوتا، یہ خداوند متعال کی طرف سے ایک حکم ہے جو کہ خداوند متعال نے انسان کے اوپر اپنے الطاف کرنے کے لیے، انسان کے لیے آسانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزہ رکھے گا، اس کو افطار نہیں کرے گا، تو میں اس کے نماز جنازہ کو ادا نہیں کروں گا یا اس کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اہل بیت ہیں، جو پیغمبر خدا کی ذات ہے، یہ خدا کے دستورات کو اجرا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرے گا تو یہ ان سے اعلان براءت کریں گے، چاہے بظاہر وہ جو عمل ان کی نظروں میں افضل ہی کیوں نہ ہو۔ خدا نے اگر جس چیز کا حکم دیا ہے انسان اس کا پابند ہے۔ اگر خداوند متعال کی ذات نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں فجر کی نماز 2 رکعت انجام دینی ہے، تو بس انسان یہ نہیں کہ میں خدا کو لائق عبادت اس سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں نماز فجر 4 رکعت ادا کروں گا، نہیں ہے۔ یہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اصلاً قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو انسان سے اطاعت چاہیے، اللہ کو انسان سے پیروی چاہیے، نہ کہ اللہ کو انسان سے کوئی مثلا بظاہر ایسی عبادت کے جو اللہ نے حکم نہیں دیا تو انسان وہ انجام دے۔ تو اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث کے جس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ماں روزے کی حالت میں ہو اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے میں اگر مشقت محسوس کر رہی ہو یا اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو وہ اس حوالے سے پریشان ہو کہ کہیں اس کی صحت پہ اثر نہ پڑے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کو افطار کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کا یہ جو حکم ہے یہ اس کی رحمت کا سبب ہے۔ تو اس آیت کے بقیہ حصے میں خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے لیے روزہ رکھنے میں مشقت ہو، تو مشقت محسوس کر رہے ہو، تو اس صورت میں تمہیں ایک مسکین کو فدیہ دینا ہے، یعنی اسے بھرے پیٹ کھانا کھلانا ہے۔ اور یہ جو حکم ہے کہ کس کے لیے ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں، تفسیر تبری میں اس کو بیان ہوا ہے کہ یہاں پہ جو یطیقونہ سے مراد کیا ہے وہ بوڑھے خواتین اور مرد ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ اگر انہیں مشقت محسوس ہو اپنی صحت کے لحاظ سے، اپنے اس جسمانی وضعیت کے لحاظ سے، تو یہ حکم ان کے لیے ہے کہ اگر وہ مشقت محسوس کر رہے ہوں تو ان کے لیے ہے کہ وہ ایک مسکین کو ایک طعام جو ہے فدیہ جو ہے وہ دیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کیا فرماتا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، اور تو کیا ہے کہ یہ اس کے حق میں کیا ہے، بہتر ہے۔ اگر مثلا حکم کیا ہے کہ اگر تمہیں کیا کرنا ہے، ایک طعام فدیہ دینا ہے، اگر کوئی اس سے بڑھ کر بھی اگر عطا کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے اس کے حق میں بہتر ہے۔ آگے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے، یہ جو روزہ رکھنا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم اس چیز کو درک کرو، اگر تم اس چیز کو جانو تو روزے کا رکھنا تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ یعنی خداوند متعال نے جو انسان کو حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کام کو بجا لانا ہے اور اس کام کو ترک کر دینا ہے، تو خدا کا یہ اوامر اور نواہی جو ہیں وہ انسان ہی کے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی جو بھی تعلیمات ہیں، قرآنی تعلیمات ہیں، وہ انسانی جسم کے ساتھ ہم آہنگ اور ہمساز ہیں۔
کہ وہ چیز کے جو انسان کے لیے آسان ہے، وہ چیز جو انسان کے فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ چیز کے جو انسان کے لیے ضرر کا باعث ہے اور انسان کے لیے مشقت کا باعث ہے، خداوند متعال نے انسان کو اس سے معاف فرمایا ہے۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہے کہ جتنا علم جو ہے وہ ترقی کرتا جائے گا، اسلام کی حقانیت میں روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج کا انسان کیا کہتا ہے کہ روزہ جو ہے انسانی جسم کے لیے کتنا مفید ہے، اس کے حوالے سے آج کل ڈاکٹر اور مختلف افراد جو ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے کس حد تک مفید ہے۔ گویا اللہ نے انسان کے لیے جو بھی قوانین وضع کیے ہیں وہ خود انسان ہی کے لیے ہیں، اور اس کی بہتری جو ہے وہ خود انسان ہی کو فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں روزے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔